السلام علیکم ناظرین، وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیوز سے گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس پروگرام میں مختلف چیزوں کے حوالے سے۔ ہم پاکستان کے اس ہونہار بیٹی سے آپ کو ملوائیں گے جنہوں نے ورلڈ چیس اولمپیاڈ میں پاکستان کی نمائندگی کی اور انہیں وہاں پر ویمن ماسٹرز کینڈیڈیٹ کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ بڑی بہترین کامیابی اور بہت بڑا اعزاز پاکستان کے نام آیا ان کی اس شرکت سے۔ کم عمر ہیں لیکن بہت ہی باصلاحیت ہیں، بہت ہی آگے بڑھنے کی صلاحیت ان میں موجود ہے۔ بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنا اور پھر ٹائٹل جیتنا کسی بھی کھیل میں یہ کبھی بھی آسان نہیں رہا ہے، لیکن اگر آپ کم عمری میں جیتتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں تو پھر یقیناً وہ آپ کی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ اگر مسلسل مواقع ملے جائیں، سپورٹ کیا جائے تو یقیناً اس سے بڑی کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے، جس میں ہم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر صاحب سے بھی گفتگو کریں گے اور پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایونٹ کے حوالے سے ان سے بات چیت کی جائے گی اور جو دوسرا ایڈیشن اس کا ہونا ہے اس پر بھی بات کی جائے گی۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں خوب بات چیت رہے گی۔ جو مختلف ٹویٹ ہوئی ہیں گزشتہ چند دنوں میں پاکستان کے کرکٹرز کی طرف سے، پاکستان سپر لیگ کے جو ایکٹیویٹی پاکستان میں چل رہی ہے، اسلام آباد یونائٹڈ نے ایک سیلیبریشن میچ کھیلا اس حوالے سے، اور جو مختلف پاکستان کے کرکٹرز کے خیالات رہے ہیں جو بذریعہ سوشل میڈیا اور بالخصوص ٹویٹر کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچے ہیں، ان پر بھی بات کی جائے گی۔ پروگرام کا آغاز ہم کریں گے پاکستان کی شطرنج چیمپئن مہک گل سے۔ السلام علیکم مہک۔ السلام علیکم۔ بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں آپ، سنا جی۔ کیسا لگا آپ نے ورلڈ چیس اولمپیاڈ میں آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی؟ کل کتنے کی مجموعی طور پر کتنے ممالک اس میں شریک تھے؟ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ میں نے WCM کا ٹائٹل ون کیا، اور ٹوٹل اولمپیاڈ میں کنٹریز جو ہوئی تھی 153۔ ٹھیک ہے، مطلب 150 سے زیادہ تھیں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اور ورلڈ چیس اولمپیاڈ میں ٹوٹل 153 کنٹریز تھیں اور ہر کنٹری سے 5 پلیئرز آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور 2 کیپٹنز آئے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک مین کے اور ایک وومین کے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ 5-6 لوگوں پر، آپ کی ٹیم بھی 5-6 لوگوں پر مشتمل تھی میرا خیال؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، اور آپ سب سے کم عمر تھیں اس میں؟ جی میں سب سے ینگسٹ تھی، اور یہ ٹیم میچ تھا۔ ٹھیک ہے، اور مطلب 5 میں سے ایک پلیئر ایکسٹرا لے کے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل 4 مطلب وہاں پر کھیلتے تھے، اور یہ ٹیم میچ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، 4 لوگ کھیلتے تھے ٹیم میچ میں، ایک پلیئر اضافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹیم میچ آپ جب یہاں سے گئی ہیں پاکستان سے اس ورلڈ چیس اولمپیاڈ میں شرکت کے لیے، تو آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ وہاں پر کامیابی بھی حاصل کر لیں گی اور ویمن ماسٹرز کینڈیڈیٹ کا ٹائٹل بھی آپ کو مل جائے گا؟ جی بالکل، میں نے اس کے لیے میں 6 ماہ سے تیاری کر رہی تھی۔ اینڈ کے دنوں میں بہت زیادہ میں نے تیاری کی، میرے پاپا نے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید بھی تھی کہ میں نے وہاں پہ جا کے اچھا اسکور بنایا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کا شکر ہے میں نے وہاں پہ WCM کے ٹائٹل ون۔ آپ نے کل کوئی 11 میچ کھیلے غالباً وہاں پر ورلڈ چیس میں، اور اس میں سے 6 آپ نے جیتے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ جو انڈیویجول میچز تھے یا یہ بھی ٹیم میچز تھے؟ یہ ٹیم میچز تھے، سارے ٹیم میچز تھے۔ ٹھیک ہے، تو ٹیم میچ جو ہے وہ کیسے کھیلتے ہیں اس میں؟ مطلب بورڈس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور 4 پلیئرز ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور 4 پلیئرز ادھر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نمبرنگ وائز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیم میچ ہے اس لیے۔ ٹھیک ہے، اور آف کورس جو ون کرتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، اور جو مطلب لوز کرتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اچھا جب آپ نے پریکٹس کی اس کی، جو آپ نے کہا کہ 6 ماہ سے آپ اس کی تیاری کر رہی تھی، تو وہ آپ اس کو ٹیم کی صورت میں تیاری کر رہی تھی یا پھر آپ انڈیویجولی اس کی پریکٹس وغیرہ کر رہی تھی؟ میں ٹیم میچ کے لحاظ سے تیاری کر رہی تھی۔ اچھا، اور انڈیویجول بھی کر رہی تھی، لیکن میں ٹیم میچ۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ جب آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس کی کس طرح سے کرتے ہیں پریکٹس؟ آپ اپنے پاپا کے ساتھ ہی یقیناً کرتے ہوں گے، تو کتنے کی میچز یا کتنا ٹائم آپ روزانہ کھیلتی ہیں؟ لاسٹ دنوں میں نے تقریباً 5 آورس دینا شروع کر دی تھے، ورنہ ریگولر میں 3 آورس دیتی ہوں، لیکن اینڈ کے دن تھے اس لیے میں زیادہ تیاری دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیے گا کہ جب آپ اس ورلڈ چیس اولمپیاڈ کے لیے گئی ہیں تو آپ کے ساتھی کھلاڑی جو بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ ان میں سب سے کم عمر تھیں، تو جب آپ آپس میں پریکٹس کرتے ہیں، جب آپ کسی ایونٹ کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی پریکٹس وغیرہ کرتے ہیں یا صرف میچ کو ہی فوکس کرتے ہیں اور میچ کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ آپ بالکل چیس نہیں کھیلتے؟ ہم لوگ
مطلب اگلے راؤنڈ کی تیاری کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارا کس پلیئر سے ہے, اس کی گیمز دیکھتے ہیں, اس کے لیے پریکٹس کرتے ہیں اگلے راؤنڈ آنے سے. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم آپ اس کو کسی بھی ایونٹ میں شرکت سے پہلے جو تیاری ہے, جب آپ نے کہا کہ 5 آورس آپ نے دینا شروع کر دی تھی آخری دنوں میں, تو اس میں آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ پریکٹس کرتے ہیں؟ جی روزانہ, ڈیلی بیسس. اچھا, تو جب آپ کے پاپا کے ساتھ گیم ہوتی ہے تو زیادہ تر کون میچز اس میں جیتتا کون ہے؟ آف کورس میرے پاپا جیتتے ہیں, لیکن میں نے ان دنوں پاپا سے ایک گیم بھی ون کی تھی. اچھا, یہ اگر آپ کے پاپا آپ سے جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ زیادہ اچھے کھلاڑی ہیں؟ آف کورس وہ سے بیٹر. اچھا, لیکن جو آپ نے گیم جیتی وہ یہاں پر جانے سے اس پریکٹس میں, تو اس میں کس طرح سے, کہیں یہ تو نہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر کوئی ایک فاؤل کھیلا ہو, غلط کھیل دیا ہو کہ چلیں میچ جیت جائے تو اس کو؟ نہیں, میں نے پاپا کو اینڈ گیم پہ ون کیا تھا. اچھا, آخری گیم پہ ون کیا. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ جب ہم اس کو کھیلتے ہیں شطرنج کو, تو یہ ایک تو خاصی مشکل گیم ہے, دماغ کا خاصا استعمال کرنا پڑتا ہے, تو آپ کھیلتے ہوئے کس چیز کے اوپر زیادہ توجہ دیتی ہیں کہ اپنی جتنی بھی یہ چالیں ہیں کس طرح سے چلنی ہیں, کیا ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ فرسٹ آف آل ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسز ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے, انہیں کھلائیں. پھر اس کے بعد ہم مڈل میں پیسز ہم کھلاتے ہیں, وہاں پہ اٹیک وغیرہ لگاتے ہیں. پھر ہم اینڈ گیم میں آتے ہیں, اور یہ نائٹ ہے اور یہ بشپ ہے, یہ رخ, ٹھیک ہے, کوئین, کنگ اور یہ پون. ٹھیک ہے. فرسٹ موو وائٹ کی ہوتی ہے اور ہم پہلے پیسز ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پیسز ڈیولپ کرتے ہیں. اگر یہ رائٹ یا یہ وائٹ یہ یہاں سے یہاں پہ آ سکتا ہے پھر؟ جی آ سکتا ہے. آپ ادھر سے کیسے آئیں؟ اور ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ پیسز ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہے. اس کے بعد آپ یہ موو کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نائٹ نکالیں گے, پھر آپ یہ بشپ نکالیں, پھر ہم یہ بشپ نکالیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نائٹ نکالیں تاکہ ہم کیسلنگ کر سکیں, اور پھر ہم یہ پون نکالیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ 0-0 کیسلنگ ہوتی ہے, اس سے ہمارا کنگ سیف ہو جاتا ہے, اور یہ بشپ نکالیں گے, اور ہم بھی کیسلنگ کی تیاری کریں گے بشپ, اور یہ اس کے بعد پھر کیسلنگ, اس کے بعد پھر اب مڈل میں آ جاتی ہے کیسلنگ کے بعد. اب اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ اس کے بعد یہ بشپ ٹیکس نائٹ بھی کر سکتا ہے, اور ہم بشپ ٹیکس بشپ کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اور پیسز اور ڈیولپ کریں گے, کنگ نکال لیں گے اور کوئین نکال لیں گے, اور اس کے بعد ہم بھی یہاں پہ کوئین نکال لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رخ ڈیولپ کریں گے, ہم یہاں پہ رخ ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور پھر یہ موو ہوتی ہے. یہاں سے ہم مار بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مار سکتے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بیٹر موو ہے کہ ہم نہ ماریں, اور پھر اس کے بعد اور بھی ڈیولپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد گیم. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ یہ جس طرح سے یہ جتنے بھی اس کے پڑی ہوئی چیزیں ہیں, ایک اچھی جب آپ کے کسی بھی ایک بڑے ہی اچھے کھلاڑی کے ساتھ میچ ہو تو کتنا کہ وقت لگ جاتا ہے ایک میچ کو ختم ہونے میں؟ وہ موو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ موو اسٹرانگ ہے, اگر اسٹرانگ ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے, اگر ویک ہے تو پھر. اچھا, اب ہمیں اپنے ناظرین کو ذرا سمجھانے کے لیے, کیونکہ کم لوگوں کو پتہ ہوگا اس کی جو مختلف ہیں چیزیں, ان کو کیا نام کیا بولتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اٹس بشپ. ٹھیک ہے. کوئین. ٹھیک ہے. رخ. ٹھیک ہے. نائٹ. ٹھیک ہے. کنگ. کنگ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں جو چال چلنے والی ہوتی ہے وہ خانوں کے حساب سے ہوتی ہے, یا آپ کسی کو کہیں بھی کسی بھی وقت موو کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو اس کی. اچھا, ٹھیک ہے. مطلب یہ اس میں پابندی ہے کہ آپ نے پہلی ٹائم. ٹھیک ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, مطلب اب ڈیجیٹل کلاکس ہوتی ہیں, تو مطلب جتنا مرضی آپ مطلب اس پہ ٹائم سیٹ کریں, اور پھر اب ٹائم کے لحاظ ہوتا ہے جب پھر مطلب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنا مرضی سوچیں, اور پھر آپ کا ٹائم بھی چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کوئی وقت کی پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے میں یا 30 منٹ میں یا 90 منٹ میں ایک گیم کو ختم کرنا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. نہیں, وہ مطلب کلاکس میں ٹائم سیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح 15 منٹس ہوتے ہیں, تو مطلب اس کے لحاظ سے آپ کو موو چلنی پڑتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور 90 منٹ بھی ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک موو ہے اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم کے اندر موو چلنا ہے؟ نہیں, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ جب مرضی کریں. ٹھیک ہے. مطلب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ سکتے ہیں. جی. آپ کتنا سوچتی ہیں؟ میں زیادہ سوچتی ہوں. کتنا ٹائم آپ نے, یہ جو ابھی آپ ورلڈ چیس اولمپیاڈ میں شرکت کے لیے گئی ہیں, تو آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کسی ایک ملک کے لیے بہت زیادہ
جی بالکل، میں نے ایک میری گیم ایسی تھی جس میں نے ایک موو پر 10 منٹس لیے تھے. 10 منٹ لیے تھے؟ ٹھیک ہے. تو میکسیمم کتنا کہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ؟ اتنا بیٹھے سوچتے کیا؟ دماغ میں کیا اس وقت چل رہا ہوتا ہے آپ کے؟ دراصل وہ نا جو موو کرتا ہے پھر وہ مطلب اس کی موو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے موو اچھی کی. اگر اس نے اچھی کی ہوتی ہے ہم پھر اس لحاظ سے سوچتے ہیں کہ ہم اس سے اور زیادہ اچھی کریں اور اس کی مطلب اور غلطی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر وہاں پر مطلب اٹیک لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ جب کسی بھی کمپٹیشن کے لیے نہیں جا رہی ہوتی تو پھر کیا روزانہ اس کی پریکٹس کرتی ہیں یا پھر نہیں کرتی ہیں؟ جی بالکل کرتی ہوں. میں پھر اس کو مطلب کم ٹائم دیتی ہوں، لیکن دیتی ہوں. تو اسٹڈیز کے ساتھ کتنا مشکل؟ اسٹڈیز کے ساتھ جی بالکل. اسٹڈیز کے ساتھ کتنا مشکل ہے؟ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن پھر میں اس کو صرف 1 hour دیتی ہوں روزانہ 1 گھنٹہ. تو ٹھیک ہے. آپ کیا کرنا کیا چاہتی ہیں؟ آپ اسی طرح آپ نے کچھ اپنے لیے سیٹ کیا ہے ٹارگٹ؟ جی بالکل، میں نے جی ایم کا سوچا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی ان فیوچر گرینڈ ماسٹر. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلے میچ میں میں وہ ٹائٹل ون کروں گی، گرینڈ ماسٹرز. جی ٹھیک ہے. تو آپ کو کبھی آپ نے یہاں پہ یوتھ فیسٹیول ہوا تھا اس میں بھی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو آپ کو کوئی سپورٹ ہے کسی بھی گورنمنٹ لیول سے، کسی بھی ادارے سے جو آپ کو ساتھ ساتھ، چونکہ اگر آپ نے کہیں بھی باہر جانا ہے تو آپ کا تو اچھے خاصے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ جی بالکل، مجھے نیشنل بینک والوں نے سپورٹ کیا ہے اور میں ان سے ریپرزینٹ کرتی ہوں. اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور تھینک یو نیشنل بینک. چلو ٹھیک ہے. اچھا گرینڈ ماسٹرز میں جب آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے کیا آپ نے تیاری کرنی ہے؟ اس کے لیے زیادہ تیاری کرنی ہے. ٹف مقابلے ہوں گے وہاں پہ، ٹف میچز ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کے لیے اچھی سے تیاری کرنی پڑے گی اور ٹف میچز. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ صرف اپنے پاپا کے ساتھ ہی پریکٹس کرتی ہیں یا پھر اور بھی جو کھلاڑی ہیں اس کے ان کے ساتھ بھی آپ کو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ پریکٹس کے لیے کرتی رہتی ہیں تاکہ آپ کی جی بالکل. اچھا فرینڈلی گیمز ہم کھیل لیتے ہیں اور ہم لوگ بک اسٹڈیز بھی کرتے ہیں چیس کی. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ نیٹ پہ گیمز بھی دیکھتے ہیں گرینڈ ماسٹر کی. ٹھیک ہے. وہاں مختلف ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائے گا کہ آپ جب نہیں کھیل رہی ہوتی، پریکٹس نہیں کر رہی ہوتی، تو اس وقت بھی آپ اپنی ان مووز کے بارے میں اگر آپ فارغ بیٹھی ہیں تو آپ سوچتی رہتی ہیں، یا پھر جب آپ کسی گیم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے جو آپ کے سامنے والا ہے آپ نے اس کی مووز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، پھر اپنی مووز کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کو گرانا ہے. تو اس وقت جب آپ ذہن آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں اگلے اپنے دوسرے جو جس کے ساتھ آپ کا میچ چل رہا ہے کہ یہ کیا موو کرے گا؟ جی بالکل، ہم اس کی مووز بھی دیکھتے ہیں، اپ کمنگ موو وہ کیا کرے گا. اصل پلیئر تو وہی ہوتا ہے جو اس کی اپ کمنگ موو دیکھے. اور بالکل. اچھا آپ کس حد تک یہ سمجھتی ہیں کہ اپ کمنگ موو کو آپ اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے؟ تھوڑا ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہے کیونکہ اس میں کاؤنٹنگ بھی زیادہ مطلب کرنی ہوتی ہے ہمیں. اصل مقصد تو یہی ہے. اچھا بالکل. تو یہ کتنا مشکل ہے؟ ڈیفیکلٹ تو ہے کافی، لیکن اب ایزی ہو گیا ہے تھوڑا سا، لیکن ہے ڈیفیکلٹ. کتنا اسٹارٹنگ میں بہت ہو. اچھا کتنا آپ کے خیال میں ٹیمپرامنٹ بندے کا بہت اچھا ہونا چاہیے اس کو؟ کیونکہ یہ تو ہے کہ آپ بالکل بیٹھے سوچتے رہیں، آپ کو غصہ تو آنا ہی نہیں چاہیے نا کسی بھی صورت، آپ کو اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا پڑتا. تو آپ کے خیال میں کتنا اور آپ کو اپنا ٹیمپرامنٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ نے جب گرینڈ ماسٹرز میں جانا ہے یا بڑے مقابلوں میں جانا ہے تو اس میں شرکت کے لیے؟ بالکل، اس کے لیے فریش مائنڈ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ہمیں جس طرح ہمارا کل کوئی میچ ہے تو اس کے لیے ہمیں بھرپور نیند پوری کرنی چاہیے، اچھا سا بریک فاسٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم وہاں پر جا کے اچھی گیم کھیل سکیں. اچھا کسی بھی میچ سے پہلے کیا آپ کرتے ہیں؟ تیاری کس طرح سے اس کی کرتے ہیں؟ میچز آنے سے پہلے جب اینڈ کے دن رہ جاتے ہیں ہم اس میں تیاری زیادہ اپنی کر دیتے ہیں، ٹائم زیادہ دینے لگ جاتے ہیں چیس کو. اچھا کیونکہ وہ قریب میچز کے دن قریب رہ جاتے ہیں، اس لیے ہم اس کی تیاری زیادہ کرنا شروع ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر مطلب اچھا پرفارم کر سکیں. اچھا بیفور میچ فرض کر لیں کہ آپ کا کل میچ ہے تو اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک تو نیند بڑی اچھی لینی چاہیے، فریش مائنڈ کے ساتھ جانا چاہیے، تو بالکل الگ ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں یا پھر نہیں؟ مطلب ہم لوگ جس طرح ہمارا کل میچ ہے تو ہم اس دن ہم پریکٹس نہیں کرتے، ہم اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ کل جا کے فریش مائنڈ سے ہم اچھی گیم کھیل سکیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ بیفور میچ سے ایک آدھ دن پہلے بالکل پریکٹس وغیرہ نہیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب جو گرینڈ ماسٹر ہے اس کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے ہوگا؟ اس کے لیے
ظاہر سی بات ہے ہمیں کافی وقت چاہیے ہوگا اس کے لیے اور اچھی سی پریکٹس چاہیے ہوگی, ہمیں اس کے لیے بک اسٹڈیز کرنی پڑیں گی اور بھی زیادہ, اور گیمز دیکھنی پڑیں گی, اینڈنگ گیم بھی دیکھنی پڑے گی اس کے لیے, اور گیمز بھی کھیلنی پڑیں گی, اور تقریباً اس کو ہم نے 3 آورس ڈیلی دینے چاہیے. ٹھیک ہے, 3 آورس ڈیلی دینے چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ مہک, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ نے جو بھی اپنے ذہن میں اپنے لیے ایک منزل کا تعین کر رکھا ہے اس کو آپ حاصل کریں, اور پاکستان کا نام جیسے آپ نے اب تک روشن کیا ہے آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کے لیے اعزازات جیتیں. اور آپ کے والدین کے لیے بھی ان کا بھی بہت بہت شکریہ, اور جیسا کہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور جو بھی لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان تمام کو چاہیے کہ وہ اپنی سپورٹ آپ کے لیے بڑھا دیں. اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ زیادہ بہتر شطرنج کھیلیں, زیادہ اچھی چیس کھیلیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کے حوالے سے, اور بالخصوص جو ٹویٹر ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے کرکٹرز اور پاکستان میں سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹ رہنے والے لوگ, بالخصوص ٹویٹر استعمال کرنے والے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کے بارے میں, اور پاکستان میں جو قومی سطح کی کرکٹ ہو رہی ہے یا جو PSL سے جڑی ایکٹیویٹی ہے اس کے حوالے سے کیا چیزیں چل رہی ہیں. پاکستان ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے بھی پاکستان کے موجودہ کرکٹرز, سابق کرکٹرز اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, پیغامات بھی دیتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور پاکستان کے جو موجودہ کرکٹرز ہیں وہ بھی اپنی ایکٹیویٹی کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, وہ کہاں پر موو کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, پریکٹس سیشن کیسا رہا ہے, پریکٹس کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی جاتی ہیں, اپنی ٹریننگ کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی جاتی ہے. تو اس طرح سے جو فینز ان کے پرستار دنیا بھر میں موجود ہیں ان کو اپنے ہیروز کے بارے میں یا جو اپنے پسندیدہ کھلاڑی ہیں ان کی عام زندگی کے بارے میں یا ان کی معمولات زندگی کس طرح سے چل رہی ہیں ان کے بارے میں مکمل آگاہی رہتی ہے. یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ضرور ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جونیئر سلیکشن کمیٹی کے سربراہ باسط علی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کھلاڑیوں کی خراب کارکردگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں. سعید اجمل کی اگر ہم بات کریں تو جو انہوں نے ایک ٹویٹ کی پاکستان ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے, جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی پہلے T20 میچ میں, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی ہے. بالخصوص انہوں نے بابر اعظم اور سید اماد وسیم جو کہ جنہوں نے 5 وکٹیں حاصل کی پاکستان کے لیے, ان کی کارکردگی کی تعریف کی, اور اگلے میچ کے لیے دوسرے میچ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ساتھ ساتھ اسلام آباد یونائٹڈ جو کہ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز ہے, انہوں نے بھی کچھ وقت گزارا پاکستان کے بچوں کے ساتھ, سکولز انہوں نے وزٹ کیے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں انہوں نے ایک سیلیبریشن میچ بھی کھیلا پاکستان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں, جو کہ پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے تھا. ٹرافی یہاں پر لائی گئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر ڈینو ان کو کہا جاتا ہے, جو کہ ڈین جونز ہیں, یہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو اسکول میں وزٹ کیا بچوں کے ساتھ تو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو راولپنڈی میں میچ کھیلا گیا تھا پاکستان سپر لیگ کی ٹرافی کے سلسلے میں, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جویریہ خان جن کا تعلق پاکستان کی ویمنز ٹیم سے ہے, اور وہ مصباح الحق کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اور یہ لکھا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف اسی صورت میں PSL کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ پاکستان کی ویمنز ٹیم اور پاکستان کی مینز ٹیم کے جو کنگ مصباح کا خطاب دیا گیا ہے وہ ساتھ ایک ہی پچ پر ایک ہی وقت میں بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پر آپ کو وسیم اکرم نظر آ رہے ہیں, وہ ٹرافی پکڑے ہوئے, آپ کو ان کے عقب میں فیصل مسجد, اسلام آباد کی مشہور فیصل مسجد نظر آ رہی ہے. یہ جو ٹرافی PSL کی پاکستان میں آئی تھی اس کی ایک سرمنی کی گئی تھی. اس حوالے سے یہ جو بھی کھلاڑی اس ٹیم کا حصہ تھے انہوں نے مختلف مقامات پر اسلام آباد کے اس کے ساتھ فوٹو سیشن کروایا اور اپنے جو جذبات ہیں ان کا بذریعہ سوشل میڈیا اظہار کیا. یہ وہ سب سے اہم ایونٹ اس ہفتے کا جب ICC کی طرف سے ٹیسٹ میچ پاکستان کو دی گئی. نمبر 1 ٹیم ٹیسٹ کی بننے پر وقار یونس نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. ٹیلنٹ ونس دا گیم, ٹیم ورک اینڈ انٹیلیجنس ونس چیمپئن شپس. تو وقار یونس نے بڑے بھرپور انداز میں مصباح الحق کو اور ان کی ٹیم کو, پوری پاکستان ٹیم کو مبارکباد دی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوڈ رچرڈسن جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ICC کے, پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ فارمیٹ کے کپتان مصباح الحق کو, جن کی قیادت میں پاکستان نے نمبر 1 ٹیم ICC کی بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے. اور یہ سالگرہ کی مبارکباد دی جا رہی ہے تھلان سمراویرا کو. سمراویرا ایک بڑے بہترین کرکٹر سری لنکا کے ہیں جنہوں نے بڑی عمدہ پرفارمنسز دی ہیں.
سری لنکا کی طرف سے اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں شاہد خان آفریدی کو جن کو صدر بنایا ہے پشاور زلمی نے, وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس اعزاز پر جو ان کو دیا گیا ہے, اس عزت بخشی ہے پشاور زلمی نے. پشاور زلمی بھی فرنچائز ہے ایک پاکستان سپر لیگ کی. یہاں پر آپ مصباح الحق کو دیکھ رہے تھے, مصباح الحق جو کہ پاکستان کی ٹیسٹ فارمیٹ کے کپتان ہیں. انہوں نے پوری پاکستان قوم کو جو ٹیسٹ میچ پاکستان کو دیا گیا, نمبر 1 ٹیم پاکستان بنی, اس پر مبارکباد دیا گیا. یہ ولیمسن کے بارے میں جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کرکٹ نیوزی لینڈ کا, اس حوالے سے یہ سٹیٹ شیئر کیے گئے ہیں ولیمسن کے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے پرفارمنسز دی ہیں. 51 سے زائد کی ان کی ٹیسٹ ایوریج ہے, جس میں 14 سینچریاں وہ سکور کر چکے ہیں اور 22 کے لگ بھگ 22 کے قریب وہ نصف سینچریاں سکور کر چکے ہیں. 4000 سے زائد ٹیسٹ رنز ولیمسن اب تک سکور کر چکے ہیں. اظہر محمود جو کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ بولنگ کوچ کے حیثیت سے بھی کام کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے, اور پاکستان کے لیے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلی ہے, وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو جو ٹیسٹ میچ دیا گیا پاکستان ٹیم نمبر 1 بنی, اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے ٹویٹ کے ذریعے. اور یہاں پر رکی پونٹنگ فاؤنڈیشن ہے, پونٹنگ فاؤنڈیشن ہے, اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں رکی پونٹنگ اپنے ساتھی کریکٹرز کے ساتھ. اور یہ حافظ محمد عمران صاحب نے بھی ایک ٹیسٹ میچ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی یہاں پر اس کی ایک فوٹو شیئر کی ہے. آپ سمین رانا کو دیکھ رہے ہیں, یہ لاہور قلندرز کی ایکٹیویٹی تھی, اس حوالے سے مصباح الحق کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے دوبارہ, جس طرح سے انہوں نے مبارکباد دیا نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم اور ٹیسٹ میچ وصول کرنے پر. اور یہ وقار یونس کا ایک ٹویٹ آپ کی نظر سے ہے. یہ دی نیشن کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس پر آپ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے T20 فارمیٹ کے کپتان کو جو ٹرافی یہ جو T20 سیریز شروع ہوئی ہے اس سے پہلے کہ آئی سی سی کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہ وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو پاکستان کے ایک منفرد فاسٹ بالر ہیں یاسر جان, جو دونوں ہاتھوں سے تیز بالنگ کرتے ہیں, ان کی ایک تصویر, چونکہ ان کو امکان ہے کہ یہ ان کو موقع مل سکتا ہے آئی سی سی کی گلوبل اکیڈمی میں تربیت کا. یہ کوئن کے حوالے سے ہے جو ٹینس میچ شروع ہونے سے پہلے یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ پی سی بی کا مین آف دی میچ پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز پہلے T20 میچ پر. اور یہ ایک مرتبہ پھر وقار یونس کے ٹویٹ آپ کے سامنے ہے جس میں انہوں نے عماد وسیم کو اور بابر اعظم کی کارکردگی کو سراہا ہے. کامران اکمل مبارکباد دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جاوید آفریدی جو کہ بڑے سپانسر ہیں پاکستان کرکٹ کے اور ساتھ ہی ساتھ پشاور زلمی کے مالک بھی ہیں, وہ بھی. اور یہاں پر یاسر حمید بھی. یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے جس میں نجم سیٹھی عماد وسیم کو مین آف دی میچ کے ایوارڈ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ مجموعی طور پر یہ مظہر ارشد جنہوں نے یہ ایک ٹویٹ شیئر کی ہے کہ مسلسل دوسرا میچ پاکستان نے 9 وکٹوں سے جیتا ہے. انگلینڈ کے خلاف پاکستان نے 9 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی, اور جب اس کے بعد فوج کے حوالے سے اور کلب کرکٹ کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں, اور کیا واقعی مسائل اتنے ہیں کہ جتنی اس پر بات کی جاتی ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اعظم خان صاحب. آپ کا تعلق عمر ایسوسیٹ سے ہے, آپ ایک بڑے کامیاب منتظم اور کرکٹ کوچ بھی مانے جاتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. کراچی کرکٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں بڑے بڑے نام آتے ہیں. آج سب سے زیادہ جب ہم سنتے ہیں تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ کلب کرکٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ اور کراچی کی اگر بات کی جائے بالخصوص تو وہاں پر بھی کلب کرکٹ زوال کا شکار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہیں سمجھتا کہ کلب کرکٹ کا زوال ہے. کلب سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا کلب کرکٹ پیچھے جا رہی ہے. جہاں تک بات ہے کراچی کرکٹ کی تو سب سے زیادہ کلب کرکٹ کراچی کے اندر ہوتی ہے اور آرگنائز کرکٹ ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسرے شہروں میں یا دوسرے صوبے میں آپ دیکھیں کہ کلب کرکٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی کراچی میں ہوتی ہے. کراچی کے اندر کلب کے سی سی بھی ٹورنامنٹس کراتی ہے, پرائیویٹ ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں اور کافی کرکٹ ہوتی ہے. لیکن چونکہ کرکٹ اب کافی مہنگی ہو گئی ہے تو ہر کلب اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے تھوڑا ہے کہ ہر کلب وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا. جو کلب افورڈ کر سکتے ہیں وہ کھیلتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا کلب کرکٹ پیچھے جا رہی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ کلب کرکٹ ختم ہو گئی. آپ کے خیال میں کلب کرکٹ کے معیار اگر کچھ کم ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیل مہنگا ہو گیا ہے اور اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں؟ بالکل کھیل مہنگا ہو گیا ہے اور اخراجات بڑھ گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کھلاڑی جو ہیں وہ کھیل کے ساتھ ساتھ دوسرے
چیزوں کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, جیسے انٹرنیٹ ہو گیا یا دوسری ایکٹیویٹیز ہو گئی, اس طرف زیادہ چلے گئے ہیں. پہلے لڑکے جو تھے, جب میں کلب کرکٹ کھیلتا تھا پاکستان کرکٹ کلب میں, تو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ رات کو نیند بھی نہیں آتی کہ صبح کلب کا فرینڈلی میچ ہے. اب ٹورنامنٹ کے میچ کے لیے کھلاڑی کو بلانا پڑتا ہے, یار بھائی آ جانا. تھوڑا معاشی مسائل بھی ہیں, تھوڑا دوسری ایکٹیویٹیز بھی ہیں, اس وجہ سے کلب کرکٹ یا کھلاڑی کے لیے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. پاکستان کرکٹ کلب کس طرح سے منفرد ہے پاکستان کے دیگر کلبوں سے؟ منفرد تو نہیں ہے, خیر پاکستان کرکٹ کلب دوسرے کلبس کی طرح ہی ہے. پاکستان کرکٹ کلب کو یہ تھوڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ پاکستان کرکٹ کلب کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ڈسپلن اور سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ندیم عمر صاحب گزشتہ 18-20 سال سے اس کے صدر ہیں, تو ان کو کوئی فائنینشلی پرابلم بھی نہیں ہوتی کلب کو ٹورنامنٹس کھیلنے کے لیے. رمضان کے اندر ہم عمر ایسوسیٹس کے نام سے کھیلتے ہیں. ایسے کلب پاکستان کرکٹ کلب ہے, عالمگیر جم خانہ ہے اور میٹروپولیٹن کرکٹ کلب ہے, جس میں ابھی آپ 2 بچوں کے انٹرویو لے کے آئے ہیں, حسن محسن اور حسان خان. یہ میٹروپولیٹن سے ہم نے اسٹارٹ ان کو کرایا تھا, اور یہ اب عالمگیر جم خانہ ہماری نمبر 2 کلب جو ہے اس میں آئے ہیں. تو اس کے بعد نیکسٹ سے یہ پاکستان کرکٹ کلب ہیں. تو ہم اس طرح لے کے چلتے ہیں. منفرد کوئی کلب نہیں ہوتا, سب کلب ایک جیسے ہیں. میں بولوں کہ جی منفرد ایسا کوئی بات نہیں ہے. آپ کس طرح سے ٹریننگ شیڈول پلان دیتے ہیں, یا کس طرح سے آپ کے خیال میں کلب کو چلاتے ہیں کھلاڑیوں کہ وہ ان کی توجہ کرکٹ کی طرف رہے, اور وہ جو دیگر چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ کھلاڑی انٹرنیٹ کے اوپر اس کا وقت گزرتا ہے یا تھوڑا سا سستی کر جاتا ہے اپنی ٹریننگ کو, اپنی فزیکل فٹنس کو لے کر, اپنے کرکٹ کو لے کر؟ دیکھیں جی, ایک تو آپ نے کہا کہ کوچ, میں کوچ نہیں ہوں. یہ تو ہر کوئی اپنے آپ کو کوچ کہتا ہے, میں بالکل کوچ نہیں ہوں بھائی. لیکن آپ کے کھلاڑی یہی کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے کوچ ہیں. نہیں, کھلاڑی میرے ان کی مہربانی وہ کہتے ہیں, لیکن میں کوچ نہیں ہوں. جہاں تک بات ہے کہ کھلاڑیوں کو لانا, دیکھیں کھلاڑی آپ اسی کو لا سکتے ہیں جس کو کرکٹ کا شوق ہو. جو کرکٹ کھیلنا چاہتا ہو وہ خود ہی آئے گا, اور اگر جو نہیں کھیلنا چاہتا ہو آپ اس کو کچھ بھی کر لیں وہ نہیں آئے گا. ہاں الحمدللہ ہمیں یہ تھوڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس جو لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں وہ کرکٹ کھیلنے کے شوقین ہیں. وہ آتے ہیں, جیسے سرفراز ہے, ابھی اسد شفیق آئے ہیں انگلینڈ سے 1-2 دن پہلے, وہ آئے ہیں. وہ جی وہ کلب کا کوئی میچ ہے تو بتائیں, تو وہ ان کو شوق ہے کرکٹ کھیلنے کا. انور علی ہیں, اسد شفیق ہیں, سرفراز احمد ہیں, اکبر الرحمان ہیں, رمیز راجہ جونیئر ہیں. اس طرح میں آپ کو تابش خان ہیں, کافی سارے نام آپ کو گنا سکتا ہوں. سعد علی ہے ہمارے عالمگیر جم خانہ میں, جاہد علی ابھی پاکستان سے آیا, میر حمزہ ہے, رومان رئیس ہے. اللہ کا شکر ہے کافی نام ہے. یہ کرکٹ کھیلنے کے شوقین لوگ ہیں, یہ کرکٹ کے لیے اپنا ٹائم گراؤنڈ میں دیتے ہیں. تو یہ ہمیں تھوڑا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ٹائم پہ آتے ہیں. اپنا 3 دن ہمارا نیٹ ہوتا ہے KCC اسٹیڈیم پہ, پیر منگل بدھ, وہاں پہ یہ 3 دن نیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اپنی ٹریننگز وغیرہ کرتے ہیں. یہ ایڈوانٹیج ہے ہمیں. آپ کو بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. بس آپ نے گفتگو سنی اعظم خان صاحب کی. یہ جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کھلاڑی وہی گراؤنڈ میں رہتا ہے جس کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہوتا ہے. اور اسد شفیق برطانیہ سے پاکستان کے لیے ٹیسٹ سیریز کھیل کر واپس آئے, اور واپس آتے ساتھ ان کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی کلب کرکٹ کا میچ ہے تو مجھے بتائیں تو میں اس کا حصہ بنوں. تو یہ کھلاڑیوں کے لیے ایک سبق ہے, ان کے لیے جو نوجوان کھلاڑی ہیں, کہ جب تک آپ اتنے زیادہ اپنے کھیل کے ساتھ جڑ نہیں جائیں گے کہ آپ پاکستان ٹیم کی نمائندگی کر کے آئیں اور واپس آتے ساتھ یا آپ نے بجائے کسی آرام کے آپ نے کلب کرکٹ کے میچ کو ترجیح دی ہے, تو اگر کلب کرکٹ کا معیار کچھ گرا ہے تو اس میں پھر کرکٹرز بھی ذمہ دار ہیں. اگر لوگ آفیشلز کی بات کرتے ہیں تو کرکٹرز نے بھی اتنا وقت دینا کم کر دیا ہے. تو امید ہے کہ کرکٹرز وقت دیں گے اور کلب کرکٹ کی جو حالت ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی. میرے ساتھ تشریف فرما ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بالغ ندیم عمر صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. السلام علیکم ندیم بھائی. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا ہے. مجھے بتائیے گا پاکستان سپر لیگ کا امپیکٹ, اور سب سے پہلے آپ اپنی ٹیم کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے سب سے جو کم مالیت کی ٹیم تھی لیکن سب سے جاندار کارکردگی اس ٹیم نے دکھائی؟ جیسے ہم نے 1.1 میں لی, اب لوگ ہم زیادہ آفر بھی کر رہے ہیں, سب کو آفرز آ رہی ہیں. یہ کو پتا تھا کہ 3 سال تک اس میں کوئی کمائی نہیں ہوگی, لیکن الحمدللہ دوسرے سال میں لوگ آئی تھنک ول بریک ایون. اس سال آئی شور کہ ویل بریک ایون. تو جب آپ ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں لاتے ہیں آپ کو 1-2-3 سال لگتے ہیں, جس طرح آپ انڈسٹری لگاتے ہیں. تو یہ سب کو کلیئر کرا دیا گیا تھا کہ آپ 2-3 سال یہ مت ایکسپیکٹ کیجیے گا کہ بہت آپ کو کوئی, جس طرح IPL میں ہوا. تو اب انشاءاللہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا آگے آئی ایم شیور مانیٹری بینیفٹس ہوں گے. لیکن اس کا جو سب سے اچھا بینیفٹ ہوا وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ کی ریپوٹیشن ایز اے ہول.
اسپانسرشپ کتنی ضرورت ہے یا کتنی ضروری ہے ریجنز کے لیے، اور یہ جو ڈرافٹنگ کا سسٹم پاکستان کرکٹ میں انٹروڈیوس ہوا ہے پی ایس ایل کے بعد، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں پی ایس ایل کی حد تک تو ٹھیک ہے، بٹ ڈرافٹنگ میں سمجھتا ہوں آپ اس کو ڈائلیوٹ کرتے جاتے ہیں، ہر چیز میں ڈرافٹ کرنا شروع کر دیں گے آپ تو وہ تو کوئی بات ہی نہیں رہی. ایک اچھی چیز ہے، اس کو آپ اس کو چلنے دیں. اب ہر جگہ ڈرافٹ شروع ہو گیا، اس میں بہت ڈرا بیکس تھے جو ہوئے. ابھی جب آپ کی ٹیم بنی ڈرافٹنگ میں T20 ابھی جو ڈرافٹ ہوا تو وہ اس میں ایشوز آئے کافی. تو اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. آپ ڈرافٹنگ اگر آپ نے ایک پروسیجر ہے جو اڈاپٹ کیا ہے تو آپ اس کو وہیں تک رکھیں. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا پی ایس ایل اور یہ جو آپ نے بتایا ریجنز اسپانسرشپ دیکھیں، ہر چیز کی روح جو ہے نا وہ اسپانسرشپ ہی ڈالتی ہے. اگر پیسہ نہیں ہوگا نا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اب یہ دنیا ہی ایسی ہو گئی ہے. یہ حنیف بھائی کا ٹائم نہیں رہا، حنیف محمد صاحب کا، کہ وہ آ کے کیسے کھیلتے تھے. وہ چیزیں اب گزر گئیں. اگر آپ اسی کو سوچتے رہیں گے نا تو آگے نہیں بڑھیں گے. آپ دیکھیں صرف ایک ایتھلیٹ کو، جو میں نیوزی لینڈ کا ایک سوئمر ہے، $1.8 ملین لگایا انہوں نے ایک ایتھلیٹ پہ. تو آپ سوچیں ہم 1.8 ملین، ہم تو پورے بورڈ کا شاید وہ چھوٹے سے کسی کا بجٹ ہی نہیں ہوگا. تو دیکھیں پیسہ لگانا ہوگا اگر آپ کو سروائیو کرنا ہے تو یہ بہت ایک ضروری بات ہے. اسپانسرشپ بہت ضروری، لیکن آپ پروڈکٹ بنائیں، آپ مارکیٹ میں لے جائیں، لوگ اس کو دیکھیں، پسند کریں گے، اسپانسرز آئیں گے آپ کے پاس. آپ کو لگتا ہے کہ پی ایس ایل پروڈکٹ بن گیا؟ یعنی امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی بن جائے گا، لیکن میرے حساب سے بن گیا. جو اس کا رسپانس آیا نا وہ اوور ویلمنگ رسپانس تھا. ہم خود نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن جس طرح یہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک اٹس آن اٹس وے. اگر نہیں بنا ابھی تو بن جائے. دیکھیں اس میں بڑی اچھی ایک بات یہ ہوئی کہ بڑی کلین اور کمپٹیٹیو کرکٹ ہوئی. اور لیگز کا ایک مسئلہ ایشوز کافی رہتے تھے، لیکن یہاں ہم نے سب نے ڈیسائیڈ کیا، اکیلے میں نہیں، ہم پانچوں نے، کہ یار یہ پاکستان کے لیے کھیلنا ہے. یہ لیگ پاکستان کو اٹھائے گی، ناٹ ایز اے کرکٹ ورلڈ، لیکن آپ کا اوور آل ایک امیج جائے گا. تو یہ ہم نے کلین کمپٹیٹیو کرکٹ، ایسی کرکٹ ہوئی ہے تو اس سے بہت لیگ اونچی یعنی اٹھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کراچی کے کرکٹ کو آپ آج سے 20-25 سال پہلے کی جو مقابلے والی کرکٹ یا ایک بڑی بھرپور کرکٹ ہوتی تھی، آج وہ نہیں ہے. آپ کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے؟ اس کو کچھ اکیلے بیٹھ کے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں کراچی کرکٹ کو دیکھ کے؟ ہاں نہیں، دیکھیں کراچی کرکٹ کے ساتھ بڑے مسئلے رہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے آپس میں جو ہے نا اتفاق نہیں رہا کبھی، جو میں نے دیکھا. سیکنڈلی ایک جو سب سے بڑی بات ہے ٹورنامنٹ، آپ نے اسکول کرکٹ بالکل ختم کر دی. اسکولز گیراجوں میں کھلنے لگے. کالج کرکٹ رہی نہیں. یونیورسٹی کرکٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کے جو کلبز کی کرکٹ تھی وہ بھی بہت ہی ڈس آرگنائز مینر. آج تک کوئی ایسا میں نے یہ دکھا کہ ہر سال ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جیسے رمضان میں ہوتا ہے کہ ہم لک فارورڈ کریں کہ یار ہمارے کلب نے یہ ٹورنامنٹ کھیلنا ہے کراچی میں، یہ دس از دا پریمیئر ٹورنامنٹ. تو وہ جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کوئی لوگ جاتے ہیں، کوئی اپنا پرائیویٹ ٹورنامنٹ کرا دیتا ہے، کوئی دوسرا، انفراسٹرکچر آپ کا بتدریج نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سب چیزیں دیکھیں، کوئی پریمیئر ٹورنامنٹ سے 1-2 ہر سال ہونے چاہیے، جو کہ ہو ہی نہیں رہے. میں نام ہی نہیں جانتا جس کو لوگ دیکھیں کہ ہم نے یہ جیتنا ہے، یہ جیتنا ہے ہم نے. آپ اس کے سٹیکس اتنے بڑھا دیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں موئن خان جیتنا ہی جیتنا ہے. ٹھیک ہے. اٹ از بیکم اے پریسٹیجیس ٹورنامنٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دوسرے دیکھیں، نیا نازم آباد آیا ہے، اٹ ہیز بیکم اے پریسٹیجیس ٹورنامنٹ کہ جیتے. وہاں سارے بینک، سارے انسٹیٹیوشن سب آگے کھیلنا چاہتے ہیں. تو یہ ویلیو بناتی ہے آپ کی. جیسے رنجی ٹرافی کھیلنے فخر کی بات ہے. آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ایک ٹرافی نہیں بنائی آپ نے کراچی میں کہ یار اس کے لیے لڑائی ہو. تو یہ ہمیں 1-2 ٹرافیز ہونے. تو یہ مطلب آپ کے خیال میں یہ سارے چیز، اگر اتنی زیادہ خرابیاں ہیں تو اس میں ہمارے اپنے جو کراچی کی کرکٹ کو چلانے والے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ کچھ پروڈکٹ نہیں دے سکے اس سطح کے اوپر؟ نہیں، کراچی کی کرکٹ اوور آل میں ان سے تو ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی، بٹ لیکن جو آئے نا وہ کوئی ویژن تو آیا آپ کے پاس نا. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے 7 زون کو آپ بڑے آرام سے لڑا سکتے تھے آپس میں، لیکن وہ یو ہیو ٹو برنگ دیم آن ٹیلی ویژن، یو ہیو ٹو شو دا ورلڈ. آپ اپنے ٹیلنٹس کو شوکیس تو کریں. ہم شوکیس ہی نہیں کرتے. اسی طرح لاہور کا میں کہتا ہوں کہ آپس میں اب جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے
کہ جو آتا ہے وہ اپنی بس کہ ہم ٹرم گزار دیں بس آپس میں مل کے. نہیں, آپ نے ٹرم نہیں گزارنی, آپ نے کوئی چیز انسٹیٹیوشن بنا کے جانا ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انسٹیٹیوشنز بنتے نہیں, لوگوں کو انڈیویجول لوگوں کے پیچھے لوگ رہتے ہیں. نور خان تھے تو نور خان تھے, کوئی چیز بنی نہیں. دیر از نو انسٹیٹیوشن پاکستان لائک آل ادر انسٹیٹیوشن کہ وہ آٹومیٹکلی چلے. تو اب ہمیں ٹائم آ گیا کہ ہم پرسنالٹیز کو چھوڑیں, کوئی ندیم عمر کو نہ جائیں. ادارہ بھائی یہ KCC ہے, بس KCC ہے, تو اس کو بننا چاہیے. اسی طرح یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے سے اوپر ہو کے سوچنا پڑے گا. ادارہ سازی کی بہت بہت شکریہ آپ کا ندیم صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے قیمتی خیالات ہمارے ناظرین تک پہنچائے. ویوز آپ نے گفتگو سنی, سب سے دلچسپ چیز یہ ہے اور بات یہ ہے کہ آپ کو ادارہ سازی کی طرف جانا ہے. آپ نے ادارے بنانے ہیں, آپ شخصیات کو ساتھ رکھیں, لیکن دنیا پر آپ ترقی اور حکمرانی اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے اور آپ اپنی کرکٹ میں, یا صرف کرکٹ ہی نہیں, اگر آپ پوری کھیلوں میں کچھ آگے لانا چاہتے ہیں تو ایک تو جو ہمیں جدید چیزیں ہیں ان کے اوپر جانا پڑے گا. ہمیں براہ راست جو نشریات ہیں ان کو لا کر سامنے رکھنا پڑے گا, اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. اور سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انصاف اور میرٹ پر جب تک آپ تقرریاں نہیں کریں گے, کھلاڑیوں کے سلیکشن نہیں کریں گے, درست جگہ پر رقم نہیں لگائیں گے, اس وقت تک مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. لیکن ایک بات یہ ہے, وہ ندیم صاحب نے بتائی ہے کہ پاکستان سپر لیگ ایک پروڈکٹ بن چکا ہے اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جو ٹیم انہوں نے لی ہے اس سے کوئٹہ کی اور بلوچستان کی محرومیاں ختم ہوں گی اور وہاں پر کھیل کے میدان جو ویران ہے وہ کرکٹ کے میدان تو ضرور آباد ہو جائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران گیم میٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.